تو بتا دیں کہ جموں کشمیر راج سبھا ووٹنگ معاملہ کس نے بی جے پی کو ووٹ دیا؟ معلوماتی انکشاف کے بعد سوالات ناظرین برقرار ہیں۔ جموں کشمیر کی سیاست ایک بار پھر سوالات کے گھیرے میں ہے، جہاں راج سبھا انتخابات کی ووٹنگ سے متعلق معلوماتی درخواست کے جواب نے کہیں نئے پہلو سامنے لا دیے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر بی جے پی کے حق میں ووٹ کس نے دیا؟ اطلاعات کے مطابق پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یعنی پی ڈی پی نے ووٹنگ کے عمل میں اپنے نمائندے مقرر نہیں کیے تھے، جس کے پاس یہ جانچنا ممکن نہ ہو سکا کہ ان کے اراکین اسمبلی نے کس کے حق میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے حوالے سے بھی قیاس آرائیہ ناظرین کرام جاری ہے کہ آیا پارٹی کے کچھ اراکین نے خفیہ طور پر رخ بدلا؟ بعض سیاسی حلقوں کا ماننا ہے کہ اندرونی اختلافات اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، تاہم اس کے باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ اور کانگریس کا کردار بھی ناظرین کرام زیر بحث ہے، خاص طور پر اس بات پر کہ انہوں نے صرف ایک نمائندہ مقرر کیا جس کی نگرانی کا عمل کمزور ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ ایک تکنیکی خامی تھی جس نے ووٹنگ کے شفافیت پر سوالات کھڑے کیے۔ اس دوران آپ کو بتا دیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ست شرما امیدوار کی کامیابی نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے، کیونکہ عددی اعتبار سے پارٹی مضبوط پوزیشن میں نہیں تھی۔ معلوماتی جواب نے یہ واضح تو کر دیا ہے کہ کسی جماعت نے باضابطہ طور پر اپنے نمائندے کے ذریعے ووٹنگ کی تصدیق نہیں کی، لیکن اصل حقیقت اب بھی پردے میں ہے۔ کیا یہ ووٹ ضمیر کی آواز پر دیا گیا یا سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھا؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ووٹنگ کے مکمل ریکارڈ یا اندرونی سطح پر وضاحت سامنے نہیں آتی، تب تک یہ معاملہ قیاس آرائیوں اور الزامات کے نظر ہی رہے گا۔ یہ واقعہ نہ صرف جمہوری عمل کی شفافیت پر ناظرین کرام سوال اٹھا رہا ہے، بلکہ سیاسی جماعتوں کے اندرونی نظام و ضبط اور حکمت عملی پر بھی سنجیدہ بحث کو جنم دیتا ہے۔ عارف، اب سوال یہ ہے، جس طرح سے مجھے بتایا جا رہا کہ سبھی پولیٹیکل پارٹیز اب پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے، ہر کوئی پارٹی ایک دوسرے پر الزام لگائے گی، لیکن کیا عارف جن لوگوں سے آپ نے بات کی، جن پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں سے آپ نے بات کی، یہاں پر ان کو اب یہ چیز چھوڑنی چاہیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کوئی ایسی پارٹی ہے جو انسان کو کھا جاتی ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب ریجنل لیول پر، لوکل لیول پر، مقامی لیول پر ایک سچی حکمت عملی اور اچھی پالیٹکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو راحت ملے؟ بالکل طارق، یہاں پہ اگر بات کریں گے جس طرح سے لوگ جو ہے یہاں پہ شرکت کرنے کے لیے الیکشنز میں اس طرح سے پیش ہو رہے ہیں یا اس طرح سے یہاں پہ آگے آ رہے ہیں تاکہ یہاں پہ جو لوگ حقائق پہ مبنی سیاست چاہتے ہیں وہ ان کو دیکھنے کو ملے۔ لیکن جس طرح سے یہاں پہ اگر بات کریں گے، حالانکہ ابھی جو ہے اقتدار میں نیشنل کانفرنس ہے، تو نیشنل کانفرنس نے خود کو ہمیشہ بی جے پی کے سیاسی مخالف کے طور پر پیش کیا ہے، عوام کے سامنے اس کا بیانیہ مزاحمت، خود مختاری اور مرکز کی پالیسیوں سے اختلافات پر قائم رہا۔ ایسے میں اگر بی جے پی خود یہ تاثر دے کے کہ اس کی کامیابی میں نیشنل کانفرنس کے ووٹ یا حمایت شامل تھی، تو یہ صرف ایک انتخابی معاملہ نہیں رہتا بلکہ سیاسی ساکھ کا سوال بن جاتا ہے۔ یہاں سوال صرف کراس ووٹنگ کا نہیں، سیاسی دوہرے معیار کا بھی ہے۔ اگر عوام کے سامنے ایک بیانیہ ہو اور پس پردہ کچھ اور، تو یہ اعتماد کے بحران کو جنم دیتا ہے۔ ناقدین یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بی جے پی کے خلاف سخت بیانات صرف عوامی سیاست کے لیے تھے، جبکہ اقتدار یا مفاد کے موقع پر تعلقات کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ سرکاری دستاویزات کے مطابق ووٹنگ کے دوران نیشنل کانفرنس نے جو مجاز نمائندے مقرر کیے تھے، اگر اس کے باوجود بی جے پی مدد کا دعویٰ کر رہی ہے تو کیا یہ اشارہ اندرونی دراڑوں کی طرف ہے یا پھر کوئی خاموش مفاہمت تھی؟ دونوں صورتوں میں وضاحت ضروری ہے۔ یہ معاملہ اس لیے بھی غیر معمولی ہے کہ الزام مخالفین نے نہیں، دعویٰ خود فاتح جماعت کے حلقوں سے آیا۔ یہی چیز اسے زیادہ وزنی بناتی ہے، کیونکہ اگر یہ صرف سیاسی طنز ہے تو نیشنل کانفرنس کو اس کی تردید زیادہ سختی سے کرنی چاہیے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر عوام کو سچ جاننے کا حق ہے۔ جمہوریت سیاست میں اختلاف معمول کی بات ہے، مگر خفیہ مفاہمت اور عوامی بیانے میں تضاد ہمیشہ سوالات پیدا کرتا ہے۔ آج اصل سوال یہی ہے، اگر نیشنل کانفرنس نے مدد نہیں کی تو بی جے پی یہ دعویٰ کیوں کر رہی ہے، اور اگر مدد کی تو پھر عوام سے یہ حقیقت کیوں پوشیدہ رکھی جا رہی ہے؟